بیک فرام دی ناظرین. بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ 7.5 ارب روپے کا سیلز ٹیکس جو چوری ہوا ہے. بہت ساری کمپنیز ایسی تھیں جو جعلی انوائسز جو تھی فیک انوائسز وہ بھی استعمال کرتی رہیں, اور اس کے نتیجے میں ایف بی آئی نے جب یہ کارروائی کی تو بہت سارے لوگ بے نقاب ہوئے. لیکن دوسری طرف سہیل اشاری صاحب جو ہیں سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس چیئرمین پیاف, وہ اتفاق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل مجرموں کی طرح ہم سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ہم مجرم نہیں ہیں, ہم نے ٹیکس پے کیا. آپ لوگوں نے ٹیکس پے کیا ہوا, آپ کا یہ کہنا ہے. مینوفیکچررز نے بیشتر بندوں نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے, انپٹ پہ ٹیکس پے کیا ہوا ہے, انپٹ پہ ٹیکس پے کیا ہوا ہے. اور یہ جو ساری کارروائی ہو رہی ہے اس سے پہلے بات چیت ہونی چاہیے, اعتماد میں لیا جانا چاہیے, اور اگر پھر کوئی ٹیکس نہ دے تو پھر اس پہ ایف آئی آر ہو اس کو, کیونکہ آپ لوگ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, صنعت کار ہیں. اسی پر بات کریں گے. رفت شاہین صاحبہ ہیں جی, ترجمان ہیں ایف آئی آر کی, میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. رفت صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس اللہ کی مہربانی. جی, ایف پی آر کی طرف سے جو یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے, بڑا ہمارے تاجر دوست کہتے ہیں بڑی ہیرسمنٹ ہے جی, بڑا پریشانی ہے ان کو. وہ پہلے یہاں پہ کوئی کاروبار کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اوپر سے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں, پکڑ دھکڑ, سینکڑوں لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جائے, بڑے پریشان ہیں. رفت صاحب یہ کیا ہے, کیا یہ سارا معاملہ؟ دیکھیے جی, گرفتاریاں تو تب ہوئی ہیں جبکہ ان کے پاس ایویڈنس آئی. اچھا, ان کے پاس کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ ایک کارٹل تھی فراڈ لوگوں کی, جو کہ فیک سیلز انوائسز جنریٹ کرتے تھے جی, اور فار انلیگل جو انیڈمیسیبل ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹس ہیں نا ان کے خلاف. سو جب یہ پتہ چلا اور انفارمیشن کریڈیبل تھی تو انہوں نے ایف آئی آر کٹوا کے ان لوگوں میں سے اول 2 بندوں کو اریسٹ کیا, محمد اعظم اور مرزا عارف بیگ کو. لیکن ان کی جب انٹروگیشن ہوئی, ان سے بات چیت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں, ایک اور بندہ بھی ہے اعجاز لطیف کے نام سے, جو کہ اس کو بھی پھر سبسیکوینٹلی وہ بھی اریسٹ ہوا. تو جب اعجاز لطیف صاحب سے یہ ساری باتیں پوچھ گچھ شروع ہوئی تو یہ چیزیں ایسے نہیں کہ اچانک پکڑ لیا یا کچھ ہوا. اس نے ساری انفارمیشن, وہ پورا میگا اسکیم جو سیلز ٹیکس ایویژن کی تھی نا, اس کی سامنے آیا. اور یہ پتہ چلا جی, آپ اسے میگا اسکیم کا نام دے رہی ہیں؟ جی جی, یہ تو ایف آئی آر میں اس کو میگا اسکیم آف سیلز ٹیکس ایویژن کیا تھا. ایف آئی آر کی یہ فیکٹس ہیں. اچھا, تو اس میں ایک بہت بڑا, اس میں 144 ڈمی سپلائرز تھے رجسٹرڈ پرسنز کے. یہ ڈفرینٹ آر ٹی او کی لوکیشن میں, لاہور, ملتان, کراچی. اچھا, وہ مینوفیکچررز کے شیپ میں بھی تھے, ہول سیلرز کے شیپ میں بھی تھے, ڈمی بھی تھے اور رجسٹرڈ بھی تھے. ایف بی آر نے کبھی چیک نہیں کیا ان کو؟ دیکھیں جی, جب اب میں کیا کہہ سکتی ہوں, ہر قسم کے لوگ ہیں اور اسی لیے اپنے آفیشلز کو بھی انہوں نے پکڑے نا. یہ تو سارے ملی بھگت ہوتی ہے نا جب ایسے کوئی فراڈ ہوتا ہے. اچھا, تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اپنے محکمے کے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے. سب سے پہلے یہ لوگ پکڑے گئے. اچھا, اس میں آپ پاسورڈ چوری ہوئے, اس میں سارا کچھ ہوا, آپ نے اپنے محکمے کے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی, کچھ پکڑے ہیں ان میں سے؟ کون کون ہیں وہ لوگ؟ وہ ساروں کو پکڑے گئے. اچھا, سب وہ تو جی ہاں, ان کو تو اسی وقت پکڑا گیا اور وہ ان کے خلاف کارروائی. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہاں پہ اعتراض کر رہے ہیں. اور کسی کے خلاف بھی ایف آئی آر ایسے کسی کو چھوڑا نہیں جن کے بارے میں انفارمیشن تھی, اور ان کو, اور یہ پروسیس آن گوئنگ ہے. آڈٹ پھر شروع ہو گئی, آڈٹ میں سب کے نام آئے, سب دیکھنے شروع ہو گئے ایک ایک چیز سارا. اچھا, کیا اس کے نتیجے میں آپ کو وصولیاں ہو رہی ہیں, لوگ دے رہے ہیں پیسے؟ جی, اس وقت تو یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں نے جی, جب یہ ساری چیزیں انرتھ ہوئی نا تو انہوں نے, جب ایف آئی آر کٹنے لگی تو انہوں نے خود ہی آ کے پیمنٹس دینا شروع کر دیا. خود ہی آ کے, جی ہاں, پرسنلی خود ہی آئے ہیں اور جا کے جمع کرانے لگے کافی سارے. میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا. سہیل اشاری صاحب, یہ ایک بہت بڑا کارٹر تھا, یہ میگا اسکیم ہے, لوگوں کو پکڑے گئے, باقاعدہ تحقیقات ہوئی, بندے پکڑے, محمد اعظم کو پکڑا گیا, مرزا عارف بیگ کو پکڑا گیا, اس کے بعد اعجاز لطیف کو پکڑا گیا, باقاعدہ پوچھ گچھ ہوئی, بات چیت ہوئی, اس کے نتیجے میں 144 جو تھے ڈمی سپلائر. اب تو لوگ پیسے دے رہے ہیں, آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ غلط؟ دیکھیں, پہلے آپ کو کہا ہے نا جی کہ ہم لوگ تو ٹیکس دینا چاہتے ہیں. اچھا, آپ پیسے دینا چاہتے ہیں؟ بالکل پیسے دینا چاہتے ہیں, پر اس طریقے سے تو دیکھیں نا, آپ کیسے پیسے لیں گے ان سے؟ ٹھیک ہے, کوئی ڈر کے مارے دے جائے گا, مگر دس از ناٹ دا سسٹم, دس از ناٹ ہاؤ دا کنٹریز ورک اور دا ڈپارٹمنٹ شوڈ ورک. میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے, انہوں نے
خود ہی 6 سالوں کے بعد آڈٹ شروع کر دیا, پرانے باتیں شروع کر دیں, وہ بندہ چلا جاتا ہے, نیا آ جاتا ہے اپنے پیسے لینے کے لیے, اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہمارے بندے اس میں انوالوڈ ہیں. تو اس میگا اسکیم میں اس کو ڈبل میگا اسکیم کہیں, کیونکہ اس میں تو محکمہ بھی انوالوڈ ہے, اور محکمہ والے مان رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, اور انہوں نے پکڑے بھی اپنے بندے ہیں, اور اپنے بندوں سے پہلے گرائی کرائی اور ان سے نام لیے یہ ہیں. بنیادی چیز سامنے آ گئی کہ آپ پیسے جو ہے جتنا بھی پیسہ ہے وہ صنعتکار پے کرنا چاہتے ہیں, پے کرنا چاہتے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. نہیں, کر تو ڈر کے رہے ہیں نا, کر تو اس لیے رہے ہیں کیونکہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. نہیں, مجھے پتہ ایسی لگا بات نہیں ہے, گرفتاریوں کے بغیر بھی دے رہے ہیں جا کے, اور انہوں نے خود کہا کہ خود آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں, وہ گرفتاریوں کے بغیر والے گئے ہیں. تو اب آپ کا مطالبہ کیا ہوا اس میں؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تو انہوں نے کہا نا 144 کی لسٹ, تو وہ صرف ایف آئی آر والی ہے. ان کے پاس 57,000 انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح کے ڈیفالٹر ہیں, اور ان کی طرف بھی ابھی یہ جس انہوں نے کہا یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ دس شوڈ بی اسٹاپڈ فورتھ وتھ, ابھی اس کو ختم کرنا چاہیے. جن کے خلاف بھی ان کو کچھ ہے ان کو پیار محبت سے اور عزت سے بلائیں اور ان سے بات کریں کہ جی آپ کے خلاف یہ نکلتا ہے, یہ ہماری انفارمیشن ہے, اور اگر اس کے باوجود وہ نہیں مانتا تو پھر تو ہم سے رابطہ کریں, چیمبر والوں سے, کوئی گو بٹوین ہونا چاہیے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جی رفعت صاحب, آپ نے بات سنی, آپ کے پاس لفٹ, میں نے بات سنی کہ پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے تو اخباروں میں ابھی بھی ایک کیمپین چلایا تھا ایف بی آر نے, جس میں یہ کہا تھا کہ وی ہیو انفارمیشن آپ کے گھروں کے بارے میں, آپ کے ایسٹس کے بارے میں, تو آپ لوگ بیفور کہ ہم آپ کے پیچھے آئیں, آپ خود ہی اپنے ریٹرن جمع کرائیں, اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں. تو پھر جب یہ کنٹینیوس ایک کیمپین کے باوجود کسی نے آگے نہیں آئے, تو پیار محبت کس بات کون دینا چاہتا ہے؟ وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آئے ہمیں نوٹسز دیں. تو پھر ایس بی آر نے نوٹسز شروع کر دی, ان کو کنفرنٹ کیا وتھ ایویڈنس. اچھا, تو اگر پیار محبت سے ٹیکس دیتے تو پھر ملک کا یہ حال تو نہیں ہوتا. صحیح, 54,000 کے 57,000 کمپنیز کی لسٹ ہے آپ کے پاس. جی آپ جی صحیح ہے یہ بات. نہیں جی, وی ہیو اے لسٹ, میں فگر تو اس وقت نہیں بتا سکتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ ہم اٹ از این آن گوئنگ پروسیس, اور ہمارے انٹیلیجنس والے ہیں جو وہ کر رہے ہیں, اور آڈٹ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اچھا, صرف اس میں ایک چیز ہے, صرف ایک چیز ہے, زیادتی نہیں ہوگی, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, ہوگا اٹ ول بی بیسڈ آن ایویڈنس. یہ تو امریکہ والی بات ہے نا, کہ کسی سے زیادتی نہیں کریں گے, ڈرون مارتے جائیں گے ہم. نہیں, ایک اجمل صاحب آپ کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں اس کی لیگل پوزیشن کے حوالے سے. یہ میڈم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ہم نے کچھ کارٹل پکڑا, اب کارٹل کے بیان پہ ان کو تو پکڑ گیا, ان کو کنفرنٹ بھی کرایا, کیا جس بزنس مین جس میں 138 یا 35 یا 28 لوگ ہیں, کیا ان کو کنفرنٹ کرایا گیا, کہ ان کو کوئی نوٹس ایشو کیا گیا اس ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے؟ کوئی ایسا نوٹس موجود ہی نہیں ہے. ان کو سب سے پہلے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹے گی, اور ایف آئی آر کن کی بیسس پہ کاٹے گی؟ جو کارٹل ہے, جس میں ان کے اپنے ذاتی لوگ, جیسے میڈم نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کے اپنے لوگ انوالو ہیں, ان کا اپنا سسٹم انوالو ہے. وائی ان کا سسٹم کیوں ایکٹیو ٹیکس پہ ان کو شو کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کا جو پرال کا سسٹم ہے, انٹل انلیس وہ ان کو کلیئر ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں شو کرتا, اس کی ایڈجسٹمنٹ, ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی. جب وہ ایکٹیو کرتا ہے, جب ویریفیکیشن ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے. چلیں جواب اس پہ جواب لیتے ہیں. اس پہ ایک اور آپ کا تھا کہ شاید کوئی لیگل ہے ہی نہیں یہ ایف آئی آر کرنا. اس میں لیگل کے یہ جو ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس ہے, یہ سیکشن 31 آف سیٹ ایکٹ 1990 ہے, اس کے تحت ایف بی آر نے اس کو نوٹیفکیشن ایشو کرنا ہے, اور نوٹیفکیشن آفیشیل گزٹ میں اس نے پرنٹ ہونا ہے. اور ٹل ٹو ڈے تک اس ڈائریکٹوریٹ کو نوٹیفکیشن کے تحت اپوائنٹ ہی نہیں کیا گیا آج تک. اور وہ کسٹم انٹیلیجنس جو ہے وہ ایف آئی آر ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ہیز ناٹ بین اپوائنٹڈ. چلیں دونوں سوال کلیئر ہو گئے. رفعت صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, کافی ٹائم لیا آپ کا, آخر میں صرف یہ دو چیزیں کلیئر کر دیجیے گا کہ جو ہمارے صنعت کار ہیں ان سے تو آپ نے کارٹل پکڑ لیا, ٹھیک ہے, لیکن صنعت کاروں سے بات تو کی جائے, پوچھا تو جائے براہ راست پکڑنے سے پہلے. دوسرا یہ کہ یہ لیگل ہے ہی نہیں, آپ نے نوٹیفائی نہیں کیا ہوا کسٹم انٹیلیجنس کو کہ وہ اس قسم کے سارے کام کرے, مقدمات درج کرے, ایف آئی آر درج کرے اور بندوں کو پکڑے. میں تو دیکھیے جی, جب ایک فراڈ ہوتا ہے, جی, جب کہاں بھی کسی قسم کی جرم ہوتا ہے, جی, تو آپ اس کے لیے کیا لیگل ایکشن ہے؟ قانون کیا کہتے ہیں؟ قانون تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ ایف آئی آر رجسٹر کریں, لیٹ دا کورٹ ٹیک دس تھنگ. وہ تو پھر وہ اس کی عدالت ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس میں سب کو موقع دیا جاتا ہے. لیکن جب آپ کے سامنے دیکھیں, جب ایسی چیزیں پکڑی جاتی ہیں نا تو کسی ایویڈنس کے بیسس پہ پکڑی جاتی ہے, ایسے کوئی جا کر, اور آف کورس کورٹس تو ہیں. اچھا, یہ ایک اور آخر میں ایک چیز, جو سارا کسٹم انٹیلیجنس جو کاروائی کر رہی ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے ہی نہیں قانون کی نظر میں, کیا کہیں گی آپ؟ کیا کہہ رہی ہے؟ مطلب یہ انٹیلیجنس کا کام کیا ہے؟ یہی تو ان کا کام ہے.
इंटेलिजेंस का तो यही काम है कि वो सोर्सेस के थ्रू ऐसे फ्रॉड को पकड़े। ये महकमा है ही इसीलिए। अच्छा, वो कुछ लीगल मसला अंदर बीच में है कि आपने बकायदा उसको डिफरेंट उसके लिए, ये तो फ्रॉड पकड़ने के लिए है ना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिफा शाहीन साहब आने लाइन पर आने के लिए। आपने मौक़िफ़ जो था FPR का बड़ा वाज़ेह तौर पे पेश किया। क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या कहते हैं मज़ीद हमारे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए, बात करते हैं ब्रेक के बाद।